کسی کی رضا کی خاطر اپنی خوشی کو خوشی سے قربان کرنا عشق ہے۔ باعزت انداز میں ناکام ہو جانا بے عزت ہو کر کامیاب ہونے سے بہتر ہے۔ اچھے لوگوں کی یہ خوبی یہ ہوتی ہے کہ ان کی وجہ سے کسی کی ذات کو دکھ نہیں پہنچتا۔ بندہ اتنا غصہ نہیں کھاتا جتنا غصہ بندے کو کھا جاتا ہے۔ غلط فہمیاں دو رشتوں کے درمیان اکثر مرتبہ ایسا فاصلہ پیدا کرتی ہیں کہ جس کو طے کرتے وقت صدیاں گزر جاتی ہیں۔ جو چیز تمہارے لیے فالتو ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی اور کے لیے زندگی کی امید ہو۔ ناکامیوں کے بعد ہی ہمیشہ کامیابی آتی ہے۔ اس زندگی کی فتح صرف اس کے لیے ہے جو شکست کو قبول کر لینے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ انسان تب ہارتا ہے جب کوشش کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ تمہارا مستقبل کیسا ہوگا تو آج کے دن پر غور کرو کہ تمہارا مقصد کیا ہے، تم کیا کر رہے ہو۔ جو شخص وفادار نہ ہو، اس کے ساتھ دوستی کرنے کا مطلب اپنے آپ کو ذلیل کرنا ہے۔ کسی کو دکھ دینے میں رعایت ضرور کرنا، یہ لوٹ کر دینے والوں کے پاس ضرور آتے ہیں۔ صبر کرو، جو چیز تمہارے لیے ہے وہ تمہاری ہی ہے اور دیر حکمت پر مبنی ہوتی ہے۔ کتنے ہی متقی کیوں نہ ہو جاؤ مگر نفس سے کبھی بے فکر نہ ہونا۔ بچوں کو پالنا کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ جانور اور پرندے صدیوں سے اچھے انداز میں یہ کام کرتے آ رہے ہیں۔ بڑا کام بچوں کی تربیت ہے اور یہ وقت اور توجہ مانگتی ہے۔ مجھ کو دھوکہ دیا ہے سہاروں نے، اب سہاروں سے بچ کر چلتا ہوں۔ کامل مومن وہ ہے جو گھر والوں سے نیک سلوک کرے اور خوش اخلاق ہو۔ رب کریم پر بھروسہ کرنے والے کا وقت اچھا گزرتا ہے۔ خود پسندی سے نکل آؤ تو مجھ سے ملنا، میں برابر کے تعلق پر یقین رکھتا ہوں۔ وہ لوگ تمہاری قیمت نہیں سمجھ سکتے جن کے لیے تم ہر وقت حاضر رہتے ہو۔ دیواروں کے کان ہوں یا نہ ہوں، لیکن فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہے۔ کسی کو اس کی زندگی میں معاف کر دینا اس کی قبر پر فاتح پڑھنے سے بہتر ہے۔ اللہ پاک ایک واحد ذات ہے جس سے دکھ بانٹ کر دل کو سکون ملتا ہے۔ اس دنیا میں آپ بھی مہمان ہیں اور آپ کی آرزویں بھی۔ بچوں پر وہی لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں جو زبان سے سمجھانے کی صلاحیت سے محروم ہیں۔ کچھ دن، کچھ لمحے اور کچھ تاریخیں ہمیشہ کے لیے یاد رہتی ہیں۔ دھوکہ کوئی ایک شخص دیتا ہے، نفرت سب سے ہو جاتی ہے۔ بہترین لوگوں کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ ان کی وجہ سے کسی کو نقصان نہیں پہنچتا۔ جھوٹ نے کبھی عزت نہیں پائی، چاہے اس کی پیشانی پر چاند نمودار ہو جائے، اور سچ کبھی ذلیل نہیں ہوا، چاہے اس پر سارا زمانہ کہکا لگائے۔ آنسو کا وزن تو نہیں ہوتا، پھر بھی ان کے گر جانے سے دل ہلکا ضرور ہو جاتا ہے۔ تم جاننے کا تجسس رکھتے ہو کہ تمہارا مستقبل کیسا ہوگا، تو آج کے دن پر غور کرو تمہارا کیا مقصد ہے اور تم کیا کر رہے ہو۔ جب تم اپنی فیملی سے زیادہ باہر کے لوگوں کو ترجیح دینے لگو تو جان لو تم غلط راستے پر ہو۔ معاشرے میں شر خود ہی پھیل جاتا ہے، مگر خیر کو پھیلانے کے لیے یہاں محنت کرنی پڑتی ہے۔ دنیا کو جتنا اپنے قریب کرو گے، فریب نفس میں مبتلا ہوگے۔ حوصلہ افزائی کرنا سیکھو، پریشان تو سبھی کرتے ہیں۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی کرو اپنی زندگی میں جن کا اللہ کریم کے علاوہ کوئی گواہ نہ ہو۔ پریشانی دو چیزوں سے بھی آتی ہے، ہم لوگ بھلانے والی باتوں کو یاد رکھتے ہیں اور یاد رکھنے والی باتوں کو بھلا دیتے ہیں۔ دنیا میں خوش رہنا چاہتے ہو تو یہ بات جان لو، تمہارے رونے سے کسی کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ادرک میں لیموں اور نیم کا رس ملا کر چہرے پر لگا لو، 3 دن میں رنگ سفید اور جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ اپنے کردار کو موسم سے بچائے رکھنا، لوٹ کر پھول میں واپس نہیں آتی خوشبو۔ اصل میں امیر ترین انسان وہ ہے جو تھوڑے میں مطمئن ہے۔
کیونکہ اطمینان دنیا کی بڑی نعمت ہے۔ کچھ لوگوں کو ہم اپنے دل کے اندر جگہ دیتے ہیں مگر وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ جوتے کی نوک پر رکھنے کے قابل بھی نہیں تھے۔ شکوے کم کرو اور شکر زیادہ کرو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ اپنے اللہ کریم سے مانگو، نہ وہ ذات دیکھتی ہے اور نہ ہی اوقات۔ دل کو اپنے قابو میں رکھنا اور اختیار ہونے کے باوجود ناجائز خواہشات کو روکنا مردانگی ہے۔ غلط فہمیاں دو رشتوں کے درمیان اکثر مرتبہ ایسا فاصلہ پیدا کرتی ہیں کہ جس کو طے کرتے وقت صدیاں گزر جاتی ہیں۔ صبر کرو، جو چیز تمہارے لیے ہے وہ تمہاری ہی ہے، اور دیر حکمت پر مبنی ہوتی ہے۔